بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان نے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے اجتماعات پر بھارتی حکام کی جانب سے عائد پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے دفعہ 144 سمیت دیگر پابندیوں کو فوری ختم کرنے کا ایک بار پھر مطالبہ کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی قابض فورسز نے سری نگر میں حضرت بل اور دیگر مقدس مقامات اور مساجد کی طرف جانے والے راستوں کو بند کر دیا ہے اور اس مبارک موقع کی مناسبت سے نکلنے والے جلوسوں کو جبری طور پر روکا گیا ہے، حالانکہ کشمیری روایتی انداز میں اس موقع کو مناتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جشن منانے اور دیگر اجتماعات پر پابندیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے جذبات کا احترام نہیں کیا جاتا اور یہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین کرام، کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر عالمی برادری سے اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں کو کشمیریوں کے مذہبی حقوق اور ان کی آزادی کو دبانے کا نوٹس لینا ہوگا، جو عالمی قوانین اور کنونشنز کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ 14 ہفتوں سے زائد عرصے سے 80 لاکھ کشمیری 9 لاکھ بھارتی فورسز کے غیر انسانی لاک ڈاؤن کے زیر اثر ہیں۔ بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارتی حکومت فوری طور پر انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کو بحال کرے اور سول سوسائٹی سمیت تمام زیر حراست شہریوں کو رہا کر دے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی طور پر لاتعداد سیاسی کارکن اور رہنما گرفتار ہیں، ان سب کو رہا کر دیا جائے اور خاص کر کم عمر لڑکوں کو رہا کر دیا جائے۔ دفعہ 144 پبلک سیفٹی ایکٹ اور دیگر ظالمانہ قوانین کو ہٹایا جائے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں عائد پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا گیا ہے کہ آزاد میڈیا اور انسانی حقوق کے عالمی مبصرین کو مقبوضہ خطے میں جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ آزادانہ طور پر کشمیریوں کی حالت زار کا جائزہ لے سکیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے اظہار کی خواہشات کو دبا نہیں سکتی۔ ناظرین کرام، دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ زندگی کے تجربات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کو ہی بہترین پایا اور ریاست مدینہ کی بات کرنا میری ذاتی زندگی کا تجربہ ہے۔ اسلام آباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بین الاقوامی رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زندگی میں جتنا مطالعہ کریں گے اسی قدر اندازہ ہوگا کہ جو علم حاصل کیا وہ کم ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان نے اپنی ذاتی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دوران تعلیم کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ہمارا رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہونا چاہیے، لیکن زندگی کے ذاتی تجربے نے اب یہ سکھایا کہ آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنا بہترین طریق ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ سب میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے مالی وسائل سے انسانوں کی خدمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی صوفیاء کرام آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور ہمیشہ انسانیت کی خدمات کیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تمام مخالفین کو معاف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس معاشرے میں جزا اور سزا کا نظام قائم ہوگا، وہاں ترقی کے ثمرات کو کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ناانصافی کی وجہ سے میرٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور معاشرہ ترقی نہیں کر پاتا۔ ماضی میں تمام بڑی شخصیات نے انصاف اور تعلیم پر ہی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے میڈیا اور سیاست میں کرپٹ لوگ موجود ہیں جنہیں شکست دے کر لوگوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رحم کے نام پر NRO دے کر معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا، مظلوم خاندانوں اور افراد پر حکم چلایا جاتا ہے۔
کرپٹ اور ظالم نظام کے خلاف جد و جہد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کے اصول پاکستان میں لاتا رہوں گا۔ قوم سے کہوں گا کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں، ٹیکس ادا کریں اور رشوت سے گریز کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ کی بات الیکشن سے پہلے نہیں بعد میں کی ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ ووٹ کے لیے ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر ہی بڑا انسان بنا جا سکتا ہے، اور ریاست مدینہ کے سامنے دنیا کی سپر پاورز نے اپنے گھٹنے ٹیکے۔